اگلا جو لفظ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے احسان. اور آج احسان کی بڑی ضرورت ہے، خصوصاً ان حالات میں کہ جس وقت سڑکوں کے اوپر چتائیں جل رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر جگہ نہیں ہے، اور ایک عجیب صورتحال ہے. اور یہ تو انڈیا کی صورتحال ہو گئی، ایسا نہیں ہے کہ کووڈ صرف انڈیا ہی میں ہے، دوسری جگہ دوسرے ملکوں میں بھی یہی صورتحال ہے، یا اس سے کچھ ملتی جلتی ہوگی. اور 1-1.5 سال سے کبھی کہیں زور ہو جاتا ہے، کبھی کہیں زور ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، اور دوسری چیز ہے گڈ کنڈکٹ، یعنی اچھائی کا معاملہ. یہ اچھائی کا معاملہ مسلمان سے بھی ہوگا اور غیر مسلم سے بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اچھائی کا معاملہ صرف مسلمان سے کرو، غیر مسلم سے اچھائی کا معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں ہے. یعنی انسانیت کی بنیاد پر اچھائی کا معاملہ ہر انسان سے ہوگا، چاہے وہ کوئی ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، یعنی تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور انصاف کے ساتھ کام لو. تو نہیں اچھا معاملہ کرنا ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ہم سے جنگ نہیں کی ہے، جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی آرڈنری پیپل ہیں، آرڈنری لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور انصاف سے کام لینا، یہ ایک اچھی بات ہے. قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، احسن اچھا معاملہ کرو. یہ نہیں کہا کہ کس کے ساتھ کرو، اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک کے ساتھ کرو، بالکل ایسا ہی جیسا کہ اللہ نے اچھا معاملہ کیا. اچھا خدا اچھا معاملہ اپنے تمام بندوں کے ساتھ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمان کے ساتھ کرتا ہے، وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اللہ اچھا معاملہ کرتا ہے سب کے ساتھ، ایسے ہی تم بھی اچھا معاملہ کرو سب کے ساتھ. اس کا تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہونا چاہیے کہ اسی کے ساتھ، یعنی اپنے ہی مذہب والوں کے ساتھ کرنا ہے، دوسروں کو چھوٹ سمجھنا ہے، ایسا نہیں. ایک موقع پر مکہ میں قحط پڑا، اور اتنا قحط پڑا کہ کھانا ختم ہو گیا، لوگ بھوکوں مرنے لگے. تو ابو سفیان ہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے اور آ کر یہ درخواست کی کہ آپ کے لوگ مر رہے ہیں، کچھ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے. پہلا کام تو یہ کیا، اچھا اب یہاں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ دشمنی چل رہی، پہلے سے جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ایک صاحب آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ کیجئے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے. پہلا کام تو یہ کیا کہ دعا کی ان لوگوں کے حق میں کہ بارشیں ہو جائیں اس علاقے میں. دوسرا کام یہ کیا کہ 500 دینار مکے والوں کی مدد کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں. اب یہ 500 دینار آج کہنے کو تو 500 ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کنورٹ کریں تو یہ 1,14,00,000 روپے بیٹھتے ہیں آج کی تاریخ میں، تقریباً $1,60,000 کے قریب. آپ اس کو کنورٹ کر کے دیکھ لیجئے. تو اس زمانے میں 1,14,00,000 کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بھیجی تھی، جبکہ ان کے ساتھ کوئی دوستی کا معاملہ نہیں چل رہا تھا، جنگیں ہو چکی تھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی اخلاق کو اپنایا. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے مشہور واریر ہیں. عراق میں جب عراق فتح ہوا تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا اہل عراق کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا. اس ڈاکیومنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے اس میں سگنیچر ہیں. اس ڈاکیومنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عیسائی ہیں عراق کے، اگر وہ کمزور ہوں اور کام نہ کرنا چاہیں، کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ٹیکس معاف اور وہ حکومت کی ذمہ داری. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے وقف کر دے، یعنی کوئی عیسائی پریسٹ بن جائے، اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے وقف کر دے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے دین کے لیے وقف کر دے گا تو کام نہیں کر پائے گا، تو کھائے گا اور کمائے گا کہاں سے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری، اسٹیٹ اس کو پیسے دے گا، اور ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. ایک اور واقعہ سن لیجئے.
وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو جنازے کی اور وہ بھی یہودی کے اس کی تعظیم کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہر انسان عزت کا اور احترام کا مستحق ہے. یہ حدیث بخاری میں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو گڈ کنڈکٹ کیا ہے، اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوں، لیکن آپ کھڑے ہو گئے اور جواب میں یہی کہا کہ وہ انسان تھا. یہی وجہ ہے کہ آج اس امت کا جو بنیادی یعنی جو پیغام ہے وہ یہ کہ یہ امت جہاں کرائسس کہیں بھی ہوتا ہے تو انسانیت کی بنیاد کے اوپر یہ کھڑی ہو جاتی ہے، مدد کے لیے کبھی یہ پیچھے نہیں ہٹتی. آپ نے کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، آپ پچھلے سال کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیجئے. پچھلے سال جب تبلیغی جماعت کے اوپر کرونا پھیلانے کا الزام، غلط الزام لگا تو پورے ملک سے جگہ جگہ سے یہ ویڈیو آئی کہ بھائی جو مسلم وینڈرز ہیں، سبزی والے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو، اپنی گلیوں میں آنے نہ دو، یہ کرونا پھیلا رہے ہیں. یعنی آپ ایک طرف یہ رویہ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف اس کا جواب یہ تھا کہ مسلمانوں نے ہائی ویز کے اوپر، سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر لاکھوں لوگوں کو کھلایا. کیوں کھلایا؟ اس لیے نہیں کھلایا کہ وہ کوئی فالس پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے، کوئی اپنی امیج سدھارنا چاہتے تھے. یہ ان کے مذہب کی تعلیم ہے، وہ مجبور ہیں. اگر وہ مسلمان ہیں تو یہ اچھا کرنے پر مجبور ہیں. وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اچھائی نہ کریں، چونکہ ان کے نبی نے یہ کام کیا ہے، ان کے صحابہ نے یہ کام کیا ہے، تو مسلمان بھی یہی کام کرتے آئے ہیں. آج جبکہ پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہے کہ انڈیا میں جو کرونا کی وبا آئی ہے اور یہ جو پورا بم پھوٹا ہے یہ کمبھ کے میلے سے ہوا ہے. یہاں آپ تبلیغی جماعت کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے، لیکن آپ کوئی ایک ویڈیو دکھائیے مجھ کو کہ جہاں مسلمان یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی ہندوؤں کا بائیکاٹ کرنا ہے چونکہ ان کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے. کوئی بائیکاٹ کی بات نہیں ہو رہی. یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ ایک طرف مسلمان کی پوری قوم کھڑی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں ان برے حالات میں ماشاء اللہ مسلمان نوجوان ہر علاقے میں، ہر محلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے برادران وطن کی، اپنے وطنی بھائیوں کی مدد کریں کہ جہاں آکسیجن پہنچایا جا سکتا ہے وہاں آکسیجن پہنچا دیں، جہاں کھانا پہنچایا جا سکتا ہے وہاں کھانا لے جائیں. لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں، رشتہ دار ان کا انتم سنسکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مسلمان نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں.